وادی کا سب سے نیچے والا حصہ یہی حصہ ہے، بیسکلا والا علاقہ، ابراہیم خلیل والا علاقہ، جو ابراہیم خلیل روڈ آپ نے دیکھا ہے۔ مکہ میں سب سے نیچے والا حصہ یہی ہے، عرب کے اندر۔ اور مکہ کی وادی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کالے پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی تھی، اس علاقے کو بیسکلا کیوں کہا جاتا ہے؟ جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے اس علاقے کو جربل کہا جاتا ہے، اس علاقے کو جربل کہا جاتا ہے جہاں پر آپ کا ہوٹل ہے۔ یہ حرم کی دوسری سائڈ بنتی ہے تو اس علاقے کو بیسکلا کہا جاتا ہے۔ بیسکلا عربی کا ایک لفظ ہے جسے اصل میں بیسیال کہا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ حرم کا حصہ سب سے نیچے والا حصہ تھا، اس کے ارد گرد سارا پہاڑی علاقہ تھا، سارے کے سارے مکہ کی وادی کا کالا پہاڑ، اور یہ نیچے والا جو حصہ تھا جب بارشیں آ گئی تو یہاں سے پانی نکل جاتا ہے۔ بیسیال اصل میں کہا جاتا ہے جب پانی کا گزر رہا ہوتا جو راستہ ہو جہاں سے پانی گزرتا ہو تو گزرنے والے پانی کو بیسیال کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں نہر، ندی، باڑھ، اس طرح سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پر اسے بیسیال کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا مقام ابراہیم کی بہت مرتبہ جگہ تھی کہ بارش کا پانی بہا کے لے جاتا تھا، یہ بیسیال وہاں سے گزرتی تھی اور بارش کا پانی بہا کے لے جاتا تھا، یہ بیسیال سے گزرتی تھی، بارش کا پانی بہا کے مقام ابراہیم کو لے جاتا تھا، پھر صحابہ وہیں پر دوبارہ واپس لے کے آتے ہیں۔ یہ بیسکلا والا علاقہ کب سے جانا جاتا ہے؟ اور جب آپ حرم سے باہر نکلتے ہیں جبل پر جہاں پر ختم ہوتا ہے یہاں سے کبوتر چوک شروع ہوتا ہے، کبوتر چوک والی جگہ پہ 3 روڈ بن جاتے ہیں، ایک یہی روڈ جو میں نے آپ کو دکھایا ابراہیم خلیل والا روڈ، 2 روڈ اور چھوٹے سے روڈ ہیں، ایک کا نام روڈ منشیا روڈ ہے، تیسرے کا نام جا کر بنتا ہے ہجرا روڈ۔ آج بھی وہ روڈ مشہور ہے تاریخ ہجرا کے نام سے، یہ بالکل ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ ہی ہے۔ اس روڈ سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تاریخ ہجرا والا راستہ آج بھی مشہور ہے، وہاں پر موجود ہے۔ جب یہاں سے بیسیال گزرتی تو یہاں پر ریت جال چلی جاتی، بالکل ریت، یہ علاقہ سارا کا سارا ریتیلا ہو گیا، یہ علاقہ سارا کا سارا ریتیلا ہو گیا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کا سفر شروع کرنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام بیسرہ سے کہا کہ اے بیسرہ ان راستوں سے بکریوں کا ریوڑ گزار دینا تاکہ مکے والوں کو پیروں کے نشانات نہ ہوں۔ اس وقت آپ کے علاقے میں سوراخی ہوتے ہوئے آپ کے علاقے میں سوراخی ہوتے ہوئے جب کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ پیروں کے نشانات دیکھو اور بتاؤ کس بندے کے پیروں کے نشانات۔ مکے والے اس من میں اس قدر کے قائل تھے، اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام بیسرہ سے کہا کہ ان راستوں سے بکریوں کا ریوڑ گزار دینا تاکہ مکے والوں کو پیروں کے نشانات نہ لگے۔ یہ وہی راستہ تھا، تاریخ ہجرا والا راستہ تھا، اور وہاں سے جیسے روانہ ہوئے آگے جیسے وہ ریتیلا راستہ ختم ہوا پھر تو وہی پہاڑی علاقہ تھا۔ ایک پہاڑ کو عبور کیا، پھر دوسرا پہاڑ، پھر دوسرے کو عبور کیا، پھر تیسرا پہاڑ، اسی طرح چھوٹے چھوٹے جتنے بھی پہاڑ تھے کرتے کرتے جبل ثور کے دامن میں آ گئے۔ جب جبل ثور کے دامن میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں خون جاری تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں گے، میں آپ کو اوپر اٹھا کے چلوں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں کر آپ بھی چلو اور میں بھی چلتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے آپ کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں گے، میں آپ کو اوپر اٹھا کے چلوں گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو جانا، حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ جبل ثور اجمان یہ کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، مکہ کی وادی کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس کی ہائٹ 5413 فٹ ہائی ہے۔ آگے چل کے آپ کو یہ پہاڑ دکھائیں گے، اس پہاڑ کے دامن پر کھڑے ہو کے آگے آپ کو یہ پہاڑ بھی دکھائیں گے، 5413 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ اس پر جانے کے لیے کم سے کم آنے اور جانے کے لیے ہم نیا راستہ بنائے گئے ہیں، راستے کے لحاظ سے 4 گھنٹے آنے اور جانے کے لیے لازم 4 گھنٹے درکار ہے۔ 5413 فٹ ہائٹ ہے، 2 گھنٹے مسلسل بندہ چڑھتا رہے تو کیا مسئلہ ہے، لیکن قربان جاؤ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اوپر لے گئے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی نوجوان یا کوئی بزرگ جائے، امید کرتا ہوں اگر اپنے ساتھ کوئی پانی بھی لے جائے نا، کھانا پینا چھوڑا تو یا تھوڑا پانی لے کے جائے، امید کرتا ہوں وہ بھی راستے میں دیکھیں گے لیکن اب ہم سے چلا نہیں جاتا تو یہ ہم کیسے اوپر اٹھا کے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے کون سا راستہ اختیار کیا تھا آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب اوپر جا پہنچے بالکل غار کے نزدیک، جب غار کے نزدیک آج پہنچے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اب آپ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر بیٹھ جائیں۔
میں غار کے اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، کوئی دوسری چیز نہ ہو جو کہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے پاس بیٹھے اور حضرت ابوبکر کے اندر چلے گئے، غار کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ جب غار کی صفائی کرنے دیکھا تو غار کے چھوٹے چھوٹے سوراخ اپنی پگڑی اتار لی، اپنی پگڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور غار کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیا۔ اجمل پگڑی کا کپڑا ختم ہو گیا، پھر اپنا کرتا اتار لیا، کرتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور باقی کے سوراخ بند کرنا شروع کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی اور بیٹھ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما لیتے، آپ آگے چلیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ جس بات پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی تھی اس سوراخ کے اندر ایک سانپ تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا شروع کر دیا۔ اور ایک لکھتے ہیں کہ اس سانپ نے 4 مرتبہ ڈسا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درد اتنا ہوا، درد کی شدت اتنی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہا تھا۔ ایک آنسو نکلا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نشان بھی آ گیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکیدار پوچھا اے ابوبکر کیا بات ہے؟ آپ کو اپنی بیوی بچوں کی ماں باپ کی گھر کی یاد آ رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے بیوی بچے، میرا ماں باپ، میرا گھر سب قربان پاک تھے، کوئی دوسری چیز ہے جو لگاتار مجھے میرے پاؤں پہ ڈس رہی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا پاؤں میری طرف، جب ماں باپ کی طرف کیا تو آپ نے اپنا باب دانت نکالا اور اسی جگہ پہ لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درد ختم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اور بعد میں کہا کہ مجھے زندگی میں اس کے بعد کسی بھی چیز نے ڈسا دوبارہ درد نہیں۔ اسی طرح جیسے اس بات سے پاؤں ہٹایا تو وہاں سے ایک سانپ نکال ہوا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانپ سے مخاطب ہو کے کہا اے سانپ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ اس غار میں ایک نبی آیا ہے؟ اس سانپ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے پتہ تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آپ تجھے کیسے پتا؟ اس صاحب نے کہا کہ آپ سے پہلے یہاں پر ایک نبی آئے جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا، انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میرے بعد یہاں پر ایک نبی آئیں گے جو کہ دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے لیکن سب سے اول ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے۔ قیامت والے دن جب تمام امتیں اپنے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گی لیکن تمام نبی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ صاحب نے کہا جب میں نے یہ صفات سنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مجھ سے راہ نہیں کیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تب تک مجھے بہت نہ دینا جب تک اس آخری آنے والے نبی کا دیدار نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرایا اور اس کی دعا